بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین 11 ستمبر 2001 9/11 کا واقعہ ہے۔ اسامہ بن لادن کی قیادت میں شدت پسند تنظیم القاعدہ نے امریکی سرزمین پر دہشت گردی کا ایک بڑا حملہ کیا۔ اس حملے میں 4 کمرشل طیاروں کا اغوا کیا گیا، جن میں سے 2 طیارے نیو یارک میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا دیے گئے، جس سے دونوں عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ تیسرا جہاز پینٹاگون کی عمارت سے جا ٹکرایا، جبکہ چوتھا جہاز امریکی ریاست پینسلوینیا میں گر گیا۔ ان واقعات میں تقریباً 3000 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ 7 اکتوبر 2001 فضائی حملوں کے بعد امریکی اتحادیوں نے افغانستان میں طالبان اور القاعدہ کے اڈوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ان امریکی حملوں کا اہداف کابل، قندھار اور جلال آباد جیسے بڑے شہر تھے۔ اس سے قبل سنہ 1979 سے لے کر سنہ 1999 تک سوویت یونین کی جانب سے افغانستان پر قبضے کی کوشش کی گئی، اور اس 10 سالہ جنگ میں افغان مجاہدین سوویت یونین کو مار بھگانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تاہم اس کے بعد ملک میں اقتدار سنبھالنے کے لیے خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور سنہ 1994 میں ملا عمر کی قیادت میں ابھرنے والے طالبان تنظیم نے 1996 میں ملک کے بڑے حصے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسامہ بن لادن نے انہی طالبان کے پاس پناہ حاصل کی، اور طالبان نے امریکی مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو دینے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً امریکہ اور اتحادی افواج نے فضائی حملے شروع کیے، جس کے نتیجے میں طالبان کی فضائیہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ 13 نومبر 2001 افغانستان میں طالبان مخالف گروہ شمالی اتحاد، جنہیں اتحادی افواج کی حمایت حاصل تھی، کابل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور 13 نومبر 2001 تک تمام کے تمام طالبان بھاگ گئے تھے یا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے بعد دیگر شہروں پر بھی فوری قبضہ کر لیا گیا۔ 26 جنوری 2004 افغانستان میں ایک نیا آئین معرض وجود میں آیا۔ لویا جرگا میں طویل عرصے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد نئے افغان آئین کو تسلیم کرتے ہوئے قانون بنا دیا گیا۔ اس آئین کی روشنی میں اکتوبر 2004 میں ملک میں صدارتی انتخابات منعقد کیے گئے۔ 7 دسمبر 2004 حامد کرزئی نے منصب صدارت سنبھالا۔ پوپلر زئی دورانی قبیلے سے تعلق رکھنے والے حامد کرزئی نے نئے آئین کے تحت ہونے والے پہلے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اور اگلے 5 برسوں کے لیے افغانستان کے صدر بن گئے۔ مئی 2006 ناظرین، مئی 2006 میں افغانستان کے جنوب میں طالبان کی ایک گھر ہلمند میں برطانوی افواج کو تعینات کر دیا گیا۔ برطانوی دستے کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس حصے میں جاری تعمیراتی منصوبوں میں مدد کریں، لیکن وہاں کی صورتحال کی وجہ سے انہیں عسکری آپریشنز میں شرکت کرنا پڑی، اور اس دوران 450 سے زائد برطانوی فوجیوں کی وہاں ہلاکت ہوئی۔ 17 فروری 2009 امریکی صدر باراک اوباما نے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد افغانستان میں مزید فوجی بھیجنے کا اعلان کیا۔ اپنے عروج پر 1,40,000 کے قریب امریکی فوجی ایک وقت میں افغانستان میں تعینات کر دیے گئے۔ امریکہ نے مزید فوج بھیجنے کا فیصلہ اپنی اس حکمت عملی کے تحت کیا تھا جو انہوں نے عراق میں استعمال کی، جس میں امریکی افواج نہ صرف شہری آبادی کا تحفظ کرتی تھی بلکہ ساتھ ساتھ جنگجوؤں کا قلع کما بھی کرتی تھی۔ ناظرین، 2 مئی 2011 میں 9/11 کے ذمہ دار اور القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو امریکی فوج کے نیوی سیلز کے جوانوں نے پاکستانی شہر ایبٹ آباد میں ان کے گھر پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ بعد میں ان کی لاش کو سمندر میں بہا دیا گیا تھا۔ اس حملے میں کامیابی سے امریکہ کی جانب سے اس 10 سالہ کھوج کا اختتام ہوا، جس میں وہ القاعدہ کے رہنما کو تلاش کر رہا تھا۔ اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی سے ان الزامات کو تقویت ملی کہ پاکستان امریکہ کا قابل بھروسہ اتحادی نہیں ہے۔ 23 اپریل 2013 میں طالبان کے بانی ملا عمر کی وفات ہو گئی، لیکن اس موت کو ان کی تنظیم نے 2 سال تک چھپا کر رکھا۔ افغان خفیہ ایجنسی کے مطابق ملا عمر خرابی صحت کے باعث پاکستان کے شہر کراچی میں وفات پا گئے، تاہم پاکستان نے مسلسل اس الزام کی تردید کر دی ہے۔ 28 دسمبر 2014 میں کابل میں ایک تقریب کے دوران نیٹو نے باضابطہ طور پر افغانستان میں جنگی آپریشنز کے خاتمے کا اعلان کیا۔ امریکہ نے بھی اپنے ہزاروں فوجیوں کو وطن واپس بلانے کا فیصلہ کیا، تاہم جو فوجی پھر بھی افغانستان میں تعینات رہے
ان کی ذمہ داری افغان فوج کی تربیت کرنے کی تھی۔ 2015 میں طالبان نے ملک بھر میں خودکش حملے دوبارہ شروع کر دیے اور اس کے ساتھ کار بم دھماکے اور دیگر حملوں کا آغاز دوبارہ کر دیا۔ کابل میں پارلیمان کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ساتھ قندوز پر بھی حملے کیے گئے۔ دوسری جانب شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے بھی افغانستان میں اپنی کارروائیاں شروع کر دی۔ 25 جنوری 2019 افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اعلان کیا کہ 2014 میں صدر بننے کے بعد اگلے 5 برسوں میں افغان سیکورٹی حکام سے تعلق رکھنے والے 45,000 سے زیادہ افراد کی موت ہوئی ہے۔ یہ تعداد ماضی میں کیے گئے اندازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ ناظرین، 29 فروری 2020 امریکہ اور طالبان نے قطر کے دارالخلافہ دوحہ میں امن کی بحالی کے معاہدے پر دستخط کیے، جس کا مقصد افغانستان میں امن قائم کرنا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے امریکی اور نیٹو افواج طالبان کی جانب سے معاہدے کی پاسداری کی صورت میں اگلے 14 ماہ میں اپنے تمام فوجیوں کا انخلاء کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ناظرین، 11 ستمبر 2021 کو امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ 9/11 کے 20 سال مکمل ہونے پر افغانستان سے اپنے تمام فوجی واپس بلا لے گا۔ اس فیصلے کے بعد نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اس میں ترمیم کرتے ہوئے اگست کی 31 تاریخ متعین کی، جس کے تحت تمام امریکی عملہ افغانستان سے واپس چلا جائے گا۔ 15 اگست 2021 کو امریکہ اور بین الاقوامی افواج کے انخلاء کے بعد طالبان نے بہت تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے افغانستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے صوبائی دارالحکومتوں کو زیر کنٹرول کرنے کے بعد 14 اگست کی شام طالبان کے قابل نوائی علاقوں میں پہنچنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ طالبان کے افغان دارالحکومت میں تیزی سے پیش قدمی کے بعد صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر روانہ ہو گئے اور طالبان نے صدارتی محل پر قبضہ کر لیا، اور یوں طالبان اپنی 20 سالہ جدوجہد کے بعد ایک بار پھر افغانستان پر اپنی حکومت قائم کرنے پر کامیاب ہو گئے۔